میرا تعلق تعارف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سویلین جرنیل ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور جس قسم کے حالات ہیں، مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت، جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے۔ اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کے کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار، خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا۔ کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں، آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی، انگریزوں نے بنائی تھی۔ اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی، اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی، میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں، اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت۔ کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی، گریٹ پاورز اس نے کہا تھا۔ پہلی امریکا، دوسری روس، اور تیسری چین، جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا۔ اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان، کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا، کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی ریاست نہیں رہے گا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے، یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے، ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹونومس اینٹی ہوگی، بس کوئی اس کے سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگا۔ نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا، انڈیا نے کچھ نہیں کیا۔ انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو، لیکن اس وقت ایک سیاستدان نے توڑا تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے ایک پاگل جرنیل کو جو راتوں کو سوتا نہیں تھا اس کو آگے لگا کر فوج کو 75 ملین عوام کے خلاف لڑایا۔ اس وقت ایسٹ پاکستان کے 75 ملین پاکستانی تھے، ان کے خلاف فوج کو کھڑا کیا، 30,000۔ تو نتیجہ ہوگا وہ ملٹری ڈیبیکل جس سے ہمارا آدھا ملک کٹ گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر وہی سچویشن ہے، آج اسی طرح وہ اسی قسم کا سیاستدان میدان میں آ گئے ہیں جو بھٹو کی نسل کے تھے۔ وہ زرداری ہے، بھٹو کہا جاتا ہے زندہ ہے، اور دوسری طرف شریف خاندان ہے۔ انہوں نے اپنے خزانے اس ملک کو لوٹ کر باہر بھر لیے ہیں، ان کا اس ملک میں کوئی نہیں ہے، علاج تک یہ اپنا باہر کرواتے ہیں۔ تو آج وہ جو نہرو کی جو پیشین گوئی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے۔ پاکستان ایک صرف ایتھنک اور یعنی زبانی اور لسانی بنیادوں پر ایک کلچرلی اٹونومس اینٹی کے طور پر بن گیا ہے۔ ہماری جو سوورن انڈیپینڈنس تھی وہ امریکہ کے حوالے کر دیا انہوں نے، اور کرنے والا وہ فوجی جرنیل تھا جو اب چلا گیا ہے۔ جس فوج کا یہ ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے، وہ اس کا سپہ سالار تھا۔ تو وہ جو ایک آدمی جس نے پوری فوج کو کے نام کو استعمال کر کے یہ غلطی کی ہے، اب وقت آ گیا ہے قوم اس بات کا احساس کرے کہ کسی ایک شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کی قسمت کے فیصلے کرے۔ کوئی یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اس چور کو پاکستان کا رولر ہونا چاہیے، اس باہر کی طاقت کو پاکستان کے اوپر مسلط ہونا چاہیے۔ اب صرف پاکستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا رولر کون ہوگا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ ہے، اور وہ ہے انتخابات، فری اور فیئر الیکشنز۔
وہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا. تو آپ لوگ سب سے میں آپ کے تصور سے پاکستانی عوام کو اپیل کرتا ہوں، اور میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان کے اداروں کو برباد کرنے میں پہلے بھٹو تھا، آج یہ سیاستدان ہیں، یہ برابر برباد کر رہے ہیں. یکے بعد دیگرے جوڈیشری پارلیمنٹ کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ایک تھیٹر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو فوج کا ستیہ ناش کر دیا ہے، فوج کو انہوں نے پولیس بنا دیا ہے، فوج کے چیف کو آئی جی پولیس بنا دیا ہے. تو ہمیں ان سب باتوں کو درست کرنا ہے. ان اداروں کو ان کا جو تکریم ہے، ان کی جو تحریم ہے اور جو ان کی عزت ہے وہ ریسٹور کرنی ہے. فوج، پاکستان کی فوج بڑی دنیا میں تسلیم شدہ فوج ہے. اس کو پاکستانی عوام نے ہمیشہ 75 سالوں سے سپورٹ کیا ہے، اور ابھی بھی کریں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ فوج اسی طرح قائم ہے. صرف یہ ایک آدمی جب آ جائے وہ غلط فیصلے کر کے، تو 6 لاکھ 7 لاکھ فوجیوں کے نام پر جب غلط فیصلے کرے تو ایسے لوگوں کا ہمیں علاج آئندہ کے لیے کرنا ہوگا. اسی طرح جوڈیشری اور جو باقی رہا یہ جو ہے کیا پارلیمنٹ، یہ سب ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے صرف ایک انتخابات کا طریقہ ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں.